اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جس طرح زندہ لوگوں کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے، اسی طرح وہ حضرات، وہ شخصیات اور وہ بزرگان دین جو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، ان کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا بھی بالکل جائز ہے۔ اور اس کا ثبوت ہمیں قرآن کی آیات سے اور اسی طرح تفاسیر سے اور اسی طرح احادیث سے ملتا ہے۔ جیسا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ علامہ محمود علوسی علیہ رحمہ اسی آیت کے تحت تفسیر روح المعانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 297 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ جس طرح آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں پیش کرنا جائز تھا، اسی طرح حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد آپ کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا بالکل جائز ہے۔ اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 64 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو جاؤکا، اے محبوب وہ آپ کی بارگاہ میں آئیں، اور فاستغفروا اللہ، اور وہ آ کر اللہ سے معافی مانگے، اور واستغفر لهم الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی شفاعت فرما دیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ اس آیت کے تحت تفسیر ثعلبی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 339 پر، اسی طرح الحاوی للفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 315 پر، اسی طرح امام قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 265 پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک واقعہ نقل کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال فرما جانے کے 3 دن کے بعد حضور علیہ السلام کی قبر انور پر ایک اعرابی آئے، اور وہ حضور علیہ السلام کی قبر انور کے ساتھ لپٹ گئے اور اپنے سر میں خاک ڈالنے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے سنا وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا، اور ہم نے اسے یاد بھی کیا۔ اور پھر اسی آیہ کریمہ کو وہ اعرابی پڑھنے لگے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ آیہ کریمہ پڑھ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں اب آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جاؤکا، اے محبوب وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ حضور میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا، میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے استغفار فرمائیں۔ جیسے ہی ان اعرابی نے یہ بات کی، قبر انور سے آواز آئی، غفر لک، کہ تیری بخشش فرما دی گئی ہے۔ اب دیکھیں اس واقعے میں بھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ اعرابی آئے ہیں اور حضور کے وصال کے بعد آئے ہیں، اور حضور علیہ السلام کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر احادیث کریمہ کو دیکھیں تو بہت ساری احادیث کریمہ میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ حضرات، وہ شخصیات جو دنیا سے پردہ فرما چکے ہوں، ان کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ جیسا کہ المعجم الکبیر حدیث نمبر 871 میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی کریم علیہ السلام کی چچی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں، ان کی تدفین کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھی اور گزشتہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا وسیلہ پیش فرما کر ان کی مغفرت کا سوال اللہ تبارک و تعالی سے کیا۔ اب اس حدیث سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب اپنا بھی وسیلہ پیش کیا اور اپنے سے پہلے انبیاء کرام کا وسیلہ پیش کیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ حضرات، وہ شخصیات جو دنیا سے پردہ فرما چکے ہوں، ان کا وسیلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا بالکل جائز ہے۔ لہذا بزرگان دین کا وسیلہ پیش کرنا، اولیاء کرام کا وسیلہ پیش کرنا، انبیاء کرام علیہ السلام کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا مانگنا یہ بالکل جائز ہے۔